معراج کی بات چل رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ بہت ساری چیزیں وہاں ملاقات کے دوران وحی فرمائی، ان کی تفصیل کچھ پچھلے جمعے عرض ہو چکی ہے۔ وہ جو چیزیں آپ نے ارشاد اللہ نے دیں اب حضور کی امت کے لیے، اس میں سورۃ فاتحہ دی جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، سورۃ بقرہ کے آخری آیات دیں جو کسی اور امت کو نہیں ملی، اور امت کے لیے یہ اور امت کے لیے یہ، تو اس میں اللہ رب العزت نے 50 نمازیں دن اور رات میں امت کے لیے فرض فرض 50 صلاۃ فی کل یوم ولیلہ، ہر دن اور رات میں 50 نمازیں یہ امت پڑھا کرے گی، یہ 50 کر کے دے دی۔ حضور علیہ السلام نے آگے سے کوئی اس پہ حجت بازی نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، 50 ملی 50 ہی قبول کر دی اور آگے کہا فرماتے ہیں واپسی کا سفر شروع ہوا، درمیان میں ابراہیم سے ملاقات ہوئی علیہ السلام جو 7ویں آسمان پہ تھے، جاتے ہوئے وہ 7واں بنتا ہے، آتے ہوئے تو پہلا بنتا ہے، تو کہا اس کو ابراہیم سے ملاقات ہوئی علیہ السلام، تو ابراہیم نے مصافحہ کیا، مرحبا کیا اور کوئی سوال جواب نہیں کیا، اور اگر پوچھا بھی تو بس اتنا پوچھا کیا ملا، آپ نے بتایا یہ ملا یہ ملا یہ ملا، تو ابراہیم نے کوئی اس پہ نہ ہاں کی نہ کی کہ ٹھیک ہوا غلط ہوا، کہا بہت اچھا لگا۔ تو آپ فرماتے ہیں فنزلت الی موسیٰ، چھٹے پہ موسیٰ تھے علیہ السلام، چھٹے آسمان، تو جب موسیٰ کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مرحبا خوش آمدید کے بعد، ما فرض علیک ربک، اللہ نے کیا دیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ دیا یہ دیا یہ دیا، سورۃ فاتحہ کا بتایا، سورۃ بقرہ کی آخری آیات کا بتایا، اور بتایا کہ مجھے کہا کہ جب تک تو داخل نہ ہو جائے ساری امت، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے، جب تک تیری امت نہ داخل ہو جائے ساری امتوں پہ جنت حرام، وغیرہ وغیرہ چیزیں جو وہاں ہوئی۔ پھر آپ نے بتایا 50 نمازیں دی، تو موسیٰ کہنے لگے علیہ السلام ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، اللہ کے پاس واپس جاؤ اور اللہ سے کہو کچھ تخفیف کریں، فإن امتک لا یطیقون ذلک، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ 50 پڑھے گی، وإنی قد بلوت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل پہ یہ کر کے دیکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رجعت الی ربی، میں اللہ کے پاس واپس گیا، فقلت یا ربی خفف علی امتی، اب میں نے کہا اے میرے رب میری امت کے لیے کچھ تخفیف کر دی۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے فحط عنی خمسا فرجعت الی موسیٰ وقلت حط عنی خمس، کہا 5 اللہ نے کم کر دی اور کہا جاؤ چلے جاؤ، میں پھر آ گیا، موسیٰ کے پاس پہنچا، کیا ہوا؟ کہا 5 کم ہوئی، کیا میں نے موسیٰ کو بتایا میرے سے 5 کم کیے ہیں اللہ نے، تو موسیٰ کہنے لگے ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، پھر جاؤ تخفیف کرواؤ اللہ سے۔ کہا فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے لم ازل ارجع بین ربی تبارک و تعالی و بین موسیٰ، میں اللہ اور موسیٰ کے درمیان رجوع کرتا رہا، حتی قال لی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے کہا انہا 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، میرے محبوب 5 نمازیں ہیں دن میں اور رات میں، کتنی ہیں؟ وَلِكُلِّ صَلَاةٍ 10، اور ہر نماز کا ثواب 10 کا ہے، فَذَلِكَ 50، یوں تیرے لیے 50 کر رہا ہوں، 50 سے کم ہوتی ہوتی 5 بھی آ گئی۔ تو اس کے بعد فرمایا من ہم بحسنۃ، ایک اور چیز بھی لے لو اسی پہ ساتھ اور مل گئی، من ہم بحسنۃ، جو نیکی کا ارادہ کرے، لم یعملها، اور اس نیکی کو کر نہ پایا، کتبت لہ حسنہ، اس کے ارادے پہ اس کو نیکی لکھ دی جائے گی، فاذا عملها کتبت لہ 10، اور اگر اس نے وہ نیکی کر بھی لی تو اس کے لیے 10 بنا کے لکھ دی جائیں گی، ومن ہم بسیئۃ لم یعملها لم تکتب لہ شیئا، جو برائی کا ارادہ کرے گا
اس کو ارادہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کو کر لے۔ فَإِذَا عَمَلَهَا کتبت لہو سیئۃ واحدہ، اگر وہ خدا نخواستہ اسے کر بھی گیا تو اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ جب اللہ نے یہ سارا پیکج بنا کے دے دیا، اب نیچے آئے تو موسیٰ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اب اللہ نے آخری 5 رہ گئی ہیں، باقی ساری کم ہو گئی، 5 اور کم کر دی ہیں۔ تو موسیٰ کہنے لگے ایک دفعہ پھر جاؤ، میں نے بنو اسرائیل کو آزما کے دیکھا ہے، نہیں پڑھی جاتی۔ تو آپ نے فرمایا فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، میں اللہ کے پاس اب اتنی دفعہ جا چکا ہوں کہ اب مجھے جاتے ہوئے شرم، مجھے اب حیا ہے، اس لیے اب میں دوبارہ نہیں جانا۔ تو وہ 5 نمازیں لے کے، علماء نے اس میں لکھا ہے کہ جو موسیٰ بار بار اللہ کے پاس بھیج رہے تھے اور حضور سفر کر کے جا رہے تھے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ اوپر کسی مقام پہ اللہ بیٹھے تھے اور حضور بار بار وہاں مقام پہ جا کے بات کر رہے تھے، نہیں، اس مقام تک بھیج رہے تھے جہاں اللہ کو حضور کی تجلی نظر آئی، جہاں حضور کو اللہ کی تجلی نظر آئی تھی اور جہاں حضور سے اللہ رب العزت نے بات کی، اس مقام پہ بھیج رہے تھے کہ واپس وہیں جاؤ جہاں تمہاری بات ہوئی ہے اور وہاں سے دوبارہ کر کے آؤ اور کم کروانے کی کوشش کرو، اور کم کروانے کی کوشش کرو، اور کم کروانے کی، ورنہ اوپر اللہ کسی مکان میں نہیں بیٹھے، کیونکہ اللہ تو ہر طرح کے مکان سے پاک۔ یوں 5 نمازیں کم ہوتی، آخر میں 5 رہ۔ اتنی آمد و رفت کیوں ہوئی ہے؟ جب دینی اللہ نے 5 ہی تھی، 50 تو نہیں دینی تھی؟ اللہ کو تو قیامت تک کی ہر چیز کا پتہ ہے، علم ہے، اللہ جانتے تھے کہ میں نے 5 دینی ہے، لیکن 50 دے کے پھر اتنے چکر لگوائے۔ اس چکر لگوانے پہ علماء نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، آپ سیرت کہیں پڑھو نا، صفحے بھرے ہوئے ہیں کہ علماء نے اس کی کیا کیا حکمتیں بیان کی ہیں کہ حضور کے اتنے چکر بار بار کیوں لگے۔ ایک حکمت بڑی زبردست اور وہ ضروری ہے کہ بیان کی جائے، وہ حکمت یہ بیان کی ہے علماء نے کہ آنے والی امت کو یہ احساس رہے کہ ہمارا نبی ہماری خفت کے لیے اور ہمارے سے بوجھ کو کم کرنے کے لیے کتنا کھپا اور تھکا۔ آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو جا کے کہنا کہ آپ اپنا ہدیہ کم کر دو اور کم کر دو، یہ کوئی آسان بات ہے؟ مطلب مجھے کوئی ہدیہ دے اور میں کہوں نہیں یہ زیادہ ہے آپ اس کو کم کریں، اور وہ پھر کہے اچھا چلیں آپ اتنی لے لیں، میں کہ نہیں اور کم کریں۔ اور یہ بات تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ اللہ رب العزت کی ذات دینے والی ہے اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لینے جو ہدیہ مل رہا ہے اس کو وصول کرنے میں کہہ رہے ہیں آپ کم کریں، آپ کم کریں، آپ کم کریں۔ یہ کہنا ہی کتنا مشکل ہے، اللہ کو کہنا کہ جو آپ ہدیہ دے رہے ہیں آپ کم کریں، مجھے اتنا نہیں چاہیے، یہ بڑی بوجھ کی بات ہے۔ اب پھر اتنے چکر بار بار، مطلب ایک مہمان آیا تو میں نے دور سے ہی السلام علیکم اور کہانی ختم۔ ایک مہمان آیا میں ممبر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس کے استقبال میں، تیسرا مہمان آیا میں اٹھ کے گیٹ پہ چلا جاؤں اس کو لینے کے لیے، اس کو استقبال کر کے وہاں پھول شول پیش کر کے پھر لے کے آؤں۔ یہ میرا چل کے جانا بتاتا ہے کہ یہ مہمان عام مہمانوں جیسا نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام کو دین سارا ملا ہے، بستر پہ ملا ہے، مکے میں ملا ہے، ہر چیز وہاں پہنچی ہے۔ یہ جو اتنا سفر ہوا اور اتنی آمد و رفت ہوئی اور پھر وہاں جا کے حکم دیا ہے، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ حکم عام حکموں جیسا نہیں ہے، یہ کوئی خاص پروٹوکول کی چیز ہے جس کے لیے اتنا کام کیا گیا ہے۔ ساری کائنات کو روکا گیا، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، پانی گرتا رہا، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ ساری کائنات تھمی کھڑی ہے ایک حکم ملنے کے لیے، تو حکم کوئی خاص ہوگا نا، ورنہ احکام تو مدینے میں 1000 آتے رہے، مکے میں کئی آتے رہے۔ کہ امت میں یہ احساس رہے کہ نبی اپنی امت سے بوجھ کو کم کرنے کے لیے کتنا کھپا اور تھکا ہے، اور یہ امت جب قیامت میں ملے تو اگر تو پوری پڑھ رکھی ہیں پھر تو حضور کا سامنا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ اپنی محنت سے کچھ کم کروا کے دے کے گئے، اور اگر 5 بھی نہ پوری پڑھی ہوئی تو جا کے آپ سے کیا ملاقات کرنا،
کیا کہیں گے تسی اتنا کھپے سو اسی پانچویں پوریاں کوئی نہیں کی تھی. اور ہماری 5 نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہماری 5 کا کیا حال ہے؟ 50 چھوڑو. یہ کہانیاں سننے سنانے کی تو نہیں کہ ربیع الاول آیا تو کہانیاں شروع ہو گئیں، محرم آیا تو کہانیاں شروع ہو گئیں، رمضان آیا تو کہانیاں شروع ہو گئیں. جیسے سیزن آف ہوتا ہے مومن کا سوچ بھی آف ہو جاتا ہے. یہ کہانیاں تھوڑی ہیں. میری اور آپ کی 50 نمازوں کا کیا عالم ہے. ان افترضت علی عبادی 5 صلوات، میں اپنے بندوں پہ 5 نمازیں فرض کر رہا ہوں. من اسبغ وضوءہن، جو ان کا اچھی طرح وضو کرے، احسن رکوعہن وخشوعہن، اور اچھی طرح رکوع کرے سجدہ کرے، ادخلتہ الجنۃ علی ذمتی، اپنے ذمے پہ جنت میں داخل کروں گا. صرف 5 نمازوں کی بات. دین کے کسی حکم پہ اتنی بڑی گارنٹی نہیں. بچہ بالغ ہوتے ہی، ظہر میں بالغ ہوا، دوپہر میں، ابھی ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا، اور بالغ ہونے کے فوراً بعد بھلے 1 منٹ بعد ظہر کا وقت داخل ہوا، اس پہ یہ ظہر کی نماز فرض ہو گئی. یہاں تک کہ چلتے چلتے موت آئی اور موت سے 10 منٹ پہلے ایک نماز کا وقت داخل ہوا، یہ نماز بھی اس کے ذمہ فرض ہے، کوئی چھوٹ نہیں. اور ہماری فرض نمازوں کا کیا حال ہے؟ جان بوجھ کے چھوڑی ہیں، جیسے بھی چھوڑی. اذان ہوئی، جماعت ہوئی، جماعت کا وقت گیا، حتیٰ کہ نماز کا وقت گیا اور کان پہ جو نہیں رہی، اور دھڑلے سے کہتے ہیں مولوی صاحب کر لواں گے. کیوں ایڈا اوکھا بنایا جائے؟ دین کوئی اوکھا ہے؟ اللہ بڑا سوکھا دیتا ہے. سوکھے کا مطلب ہے اسی جو چاہیے کر لیں. مولوی صاحب تو جو دین سناتے ہیں وہ تو ایسے ہی، وہ تو مولوی صاحب کا بنایا ہوا دین. نعوذ باللہ باللہ. یہ کوئی امت کے لیے سزا تھوڑی تھی جو حضور کم کروا رہے ہیں. سجدہ تو قرب کا ذریعہ ہے، اس سے بڑا تو ہدیہ ہی کوئی نہیں تھا. اور آپ کی اپنی نمازیں تو پوری رات کی 4 رکعتیں ہوتی تھیں، 6 پارے 4 رکعتوں میں تلاوت فرماتے تھے. آپ کو تخفیف کی کیا ضرورت؟ اس امت کے لیے کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے یہ کروا لیا موقع پہ، اور ہم سے 5 بھی پوری نہیں. اپنی نماز، اپنی مسجدوں کا حال دیکھو. امت میں نماز قائم ہے یا نہیں ہے، اس کا جو پیمانہ علماء نے دیا ہے دیکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جمعے اور عیدین کا مجمع جب فجر کی نمازوں میں برابر ہو جائے تو سمجھو امت نماز پہ کھڑی ہے. فجر میں مسجدوں کا حال دیکھو، 4-5 بابوں کے علاوہ کوئی شے نہیں ملتی. دیہاتوں میں پھر کوئی صف، آدھی صف بن جاتی ہے. شہروں میں جا کے دیکھو 10 بجے سے ان کا دن شروع ہوتا. کون جانے فجر کی نماز کو، صبح کی تلاوت. مسجدیں بنائی بڑی خوبصورت ہیں، اے سی چل رہے ہیں، کارپیٹ اتنے مزیدار ہیں کہ پاؤں رکھو ٹخنے تک اندر چلا جاتا ہے، لیکن مسجدیں ویران ہیں، نمازی نہیں ملتے. اور یاد رکھو میرے عزیزو، اگر یوں ہی ہماری نمازیں چلتی رہیں، اگلی نسل سے ہاتھ دھو کے وہ مسجد جائیں. جس باپ نے مسجد نہیں جانا وہ بھول جائے اس بات کو کہ اس کی اولاد مسجد جائے گی. یہ باپ اپنے ہاتھوں کیسٹ ریکارڈ کر رہا ہے، کل یہی کیسٹ چلے گی. اس لیے ہمیں اپنی مسجد اور اپنی نماز کی بھی فکر چاہیے، اور ہمیں اپنی اگلی نسل کی بھی فکر چاہیے. ہماری مسجدوں میں جوان کتنے؟ پاکستان، ہندوستان میں پھر ماحول ہے. ابھی اللہ علماء کو سلامت رکھے، ان کو جزائے خیر دے، محنت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. تبلیغ والے ہیں وہ کوئی ہل جل کرتے رہتے ہیں، کوئی بات چلتی رہتی ہے. آپ ان ممالک میں جاؤ جہاں اس طرح کی کوئی محنت نہیں ہے. مسجدیں انتہائی خوبصورت، وہ ریکارڈ توڑتے ہیں، ایک سے ایک مسجد بن رہی، لیکن نمازی کوئی نہیں. اور آپ کو اس مسجد میں جوان بالکل نہیں ملیں گے. سیر و تفریح کے لوگ آتے ہیں، آدھے کپڑے ہیں آدھے نہیں ہیں، خانہ خدا میں تصویریں بنائی اور گھر چلے گئے. مسجدیں ویران ہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. مسجدیں خوبصورت ہیں، نمازی کوئی نہیں. اسی میرے عزیزو ہمیں سب کو نماز پہ آنا ہے. سیرت النبی کا ایک بہت بڑا پیغام ہے نماز، کربلا کا بہت بڑا پیغام ہے نماز.
قرآن کا بہت بڑا حکم ہے نماز، اللہ کے دیے ہوئے تمام دین میں سب سے بڑا حکم ہے نماز۔ خیر معراج کی اب تفصیل نہیں ہو سکتی، وقت تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا واپسی ہو گئی۔ جب آپ مکے پہنچے، صبح آپ نے قریش کو سنایا کہ میں اس طرح آسمان پہ گیا تھا اور میرا اللہ مجھے لے کے گیا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ، وہ پہلے ہی نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا لو نئی کہانی آ گئی، نعوذ باللہ، ان کو ایک نیا تماشا مل گیا۔ کہنے لگے نہیں نہیں یہ ایسے ہی، کسی نے تالیاں بجانا شروع کر دی، کسی نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کسی نے کہا اچھا جب گئے تھے تو سناؤ وہاں کیا کیا دیکھ کے آئے ہو۔ تو اب آپ کو تو یاد نہیں تھا میں نے کیا کہا، وہ تو اور چیزیں دیکھی تھی جو امت کے لیے بتائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پردے اٹھائے اور نقشہ حضور کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ آپ دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے کہ میں یہ دیکھ کے آیا ہوں، یہ دیکھ کے آیا ہوں، یہ دیکھ کے آیا ہوں۔ تو جب سارا ہی بتا دیا کہ وہاں یہ بھی ہے، جنہوں نے بیت المقدس دیکھ رکھا تھا، جنہوں نے فلسطین کا سفر کر رکھا تھا، انہوں نے کہا وہاں اور کیا دیکھا، وہاں اور کیا دیکھا، تو آپ بتاتے رہے میں یہ دیکھ کے آیا، یہ دیکھ کے آیا، یہ دیکھ کے آیا۔ سفر کے دوران یہ منزل آئی، یہ منزل آئی، یہ منزل آئی۔ تو آخر میں ایک نے کہا اچھا تو نے سب کچھ بتا دیا، بتا ہمیں کہ ہمارا ایک قافلہ مکے سے شام گیا ہوا ہے، اگر تو ابھی یہ سفر کر کے آیا ہے تو تجھے کہیں تو نظر آیا ہوگا، بتا ہمارا وہ قافلہ کہاں پہنچا۔ تو آپ نے وہی اللہ نے دکھا رہے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے دکھایا جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھ کے ارشاد فرمایا وہ فلاں منزل کو پہنچا ہے، 3 دن بعد وہ تمہارا قافلہ مکے واپس آ جائے گا، اور جب وہ مکے داخل ہوگا ان کے قافلے میں سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہے جس کی دونوں جانب بوجھ لدا ہوا۔ تو عین 3 دن کے بعد واقعتاً وہ قافلہ مکے پہنچ گیا، اور اب کفار کے لیے انکار کو کوئی گنجائش نہیں بچی۔ تو ولید کہنے لگا لو بھائی محمد کا جادو بڑا تیز ہے، یہ اپنے جادو سے کیا کیا چیزیں بتا دیتا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے، وہ بڑی زبردست روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بدھ کا ٹائم دیا کہ بدھ کے دن تمہارا وہ قافلہ مکے واپس پہنچ جائے گا۔ اب بدھ کا دن وہ قافلہ تو قافلہ ہے، کہیں رک گئے، کہیں چل پڑے، کوئی ضرورت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو کوئی وقت لیٹ ہو گیا، کوئی پہنچ گیا ٹائم پہ، یوں تھا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن قافلے کا ٹائم دیا، اور بدھ کے دن آپ سارا دن انتظار کرتے رہے، قافلہ نہیں آیا۔ جب شام کو سورج ڈھلنے لگا اور غروب ہونے لگا اور قافلہ نہیں آیا تو آپ کو پریشانی ہوئی، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ میری عزت رکھ لے، میں نے ان کو بدھ کا بتایا تھا اور ابھی تک آیا کوئی۔ تو آپ کے معجزے سے، آپ کی دعا سے اللہ رب العزت نے سورج کو روک دیا۔ اس کو معجزہ حبس شمس کہتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں ملے گا معجزہ حبس شمس، حبس کہتے ہیں روکنے کو۔ تو شمس کو، سورج کو اللہ نے روک دیا، یہاں تک کہ قافلہ مکے میں داخل ہوا، اور اسی حال میں داخل ہوا کہ خاکی اونٹ سب سے آگے ہے اور اس کی دونوں جانب بوجھ لدا ہوا ہے، اور پھر سورج کو اللہ نے غروب فرمایا، اور آپ کے معجزے سے آپ کی اس بات کو اللہ نے پورا فرمایا۔ آخری بات بس یہ ہے کہ آپ نے جب یہ قصہ سنایا اور کفار کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کسی کی ملاقات ہوئی، کہا اور تو بڑی باتیں کرتے ہو، آج ایک تیرے دوست نے نئی کہانی سنا دی، اب کیا کہو گے؟ کہا کیا کہانی سنائی ہے؟ کہا یہ کہانی سنائی ہے کہ میں ایک رات میں گیا اور میں نے یہ سب کچھ دیکھا اور پھر میں واپس بھی آ گیا صبح ہونے سے پہلے پہلے۔ اس پہ کیسے اب یقین کرو گے؟ اس کی کیسے؟ کہا خدا کے بندو، ہم نے آسمانی خبروں کی روزانہ اس سے بڑی بڑی تصدیق کی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے۔ اگر میرے محبوب نے یہ کہا ہے تو بالکل حق اور سچ ہے، انہوں نے جو کہا ہے سچ کہا۔ تو اس دن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطاب پڑ گیا صدیق، تصدیق کرنے والا، کہ اس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر سنے بھی تصدیق کی، حالانکہ محبوب سے خود نہیں سنا کہ آپ نے کوئی قصہ بتایا ہو، سنایا ہو، میں گیا یوں ہوا یوں ہوا، کوئی تفصیل نہیں پتا، کوئی کارگزاری نہیں سنی، لیکن سن کے فرما دیا اگر محبوب نے کہا ہے تو بالکل حق اور سچ ہے، یوں فرمایا ہے، بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ اس دن سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا کہ یہ تصدیق کرنے والا ہے حق کی باتوں کی۔ باقی سیرت کی تفصیل انشاءاللہ آگے جمعہ میں ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کہے سنے